راستہ اور قبرستان۔ بہت پہلے کی بات ہے، سردیوں کا موسم تھا۔ رات کے 7:30 بجے کا وقت۔ عرفان، بلو اور توقیر گلی میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ دھند بہت تھی، اتنے میں ہمارا ایک دوست ناصر ہمارے پاس آیا۔ ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل اور ایک چھوٹا سا بیگ اپنے کاندھے پر رکھا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کھیل کے لیے جا رہا ہو۔ وقت اتنی سردی میں کیا کھیلنے جا رہا ہے؟ میں نے کہا، ارے نہیں یار، میں کوئی کھیل نہیں کھیلنے جا رہا، بلکہ جم ہیلتھ کلب جا رہا ہوں صدر کینٹ میں، اور آج میرا پہلا دن ہے۔ اور پتہ ہے، میرا کزن بوبی وہاں کا کوچ ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ تم روزانہ کلب آؤ گے تو تمہاری باڈی بہت اچھی بن جائے گی، یہ بڑے بڑے ڈولے شولے اور بڑی سی چھاتی ہوگی۔ ناصر کی یہ بات سن کر ہم سب دوست بڑی حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اور ہم اس کی باتوں پر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا بھی رہے تھے، کیونکہ ناصر جیسے ہمیں یہ سب بتا رہا تھا اس سے وہ بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ لگ رہا تھا۔ اس کی باڈی کو دیکھ کر ایسا بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی باڈی اتنی جلدی ایسی بن جائے گی جیسے وہ بتا رہا ہے۔ تو میں نے ناصر سے کہا، اچھا تو تمہارا کزن بوبی وہاں کا کوچ ہے، پھر تو وہ ہماری بھی اس جم میں انٹری۔ نے کہا، ہاں کیوں نہیں، وہ تو مجھے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے آیا کرنا، اسی لیے تو میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ ناصر کی یہ بات سن کر میں نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھ، کیا خیال ہے چلیں پھر آج سے جم؟ ویسے بھی ہم لوگ اس وقت فارغ ہی ہوتے ہیں، ایسے ٹائم میں جم تو ایسے ٹائم بھی پاس ہو جائے گا اور فٹنس بھی قائم رہے گی۔ تو نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسے میں ہم تھوڑا گھوم بھی لیا کریں گے رات میں۔ ناصر نے کہا، ٹھیک ہے، پر ہمیں وہاں بائک پر نہیں جانا، ہم پیدل واک کرتے ہوئے جائیں گے تاکہ ہمیں جم میں وارم اپ کی ضرورت نہ پڑے۔ میں نے کہا، یار وہ کلب بہت دور ہے، ہم بائک کہاں؟ ارے نہیں، مجھے ایک شارٹ کٹ معلوم ہے، وہاں سے ہم آسانی سے آدھے سے بھی کم وقت میں جم پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا، وہ کون سا راستہ ہے جو ہمیں پتہ نہیں؟ ہاں تمہیں پتہ ہوگا یار، پر تم وہاں سے گزرے نہیں ہوگے کبھی۔ اتنے میں میرا دوست بلو بولا، یار ناصر، کہیں تم دھوبی گھاٹ والے راستے کی بات تو نہیں کر رہے؟ ناصر نے کہا، ہاں دیکھا نا، تم لوگوں کو پتہ ہے۔ بلو کو کہا، یار پر وہ راستہ تو بہت سنسان ہے، اور وہاں دھوبی گھاٹ کے ساتھ جو میرا دوست کامران کو ایک عجیب سی چیز بھی نظر آئی تھی جس کے بعد وہ بہت بیمار ہو گیا تھا۔ کہا، کیا یار، وہ کمینہ اکیلا جو گزرا تھا وہاں سے، پر آج وقت گیا ہے، اور ویسے بھی ہم اتنے سارے ہیں، اور اوپر سے رنگ بازوں کی ٹیم سے کسی چیز سے پنگا لے کر مرنا ہے کیا؟ میں نے کہا، یار پھر بھی ایک بار سوچ لو، ہم کسی اور راستے سے چلتے ہیں۔ دوستوں نے کہا، یار دیمی، تم لوگوں کے گھر میں بھی تو بہت بار جن شیطانی چیزیں تھیں، کیا تم نے ان کے ڈر سے گھر چھوڑ دیا تھا؟ وہ تھی، تم لوگ سمجھ نہیں رہے، وہاں پرانا قبرستان، اور وہ بھی انگریزوں کا، اور ویسے بھی وہاں کے لوگ بھی رات میں وہاں نہیں جاتے، وہاں کے بارے میں ایسی باتیں زیادہ ہوتی ہیں وہاں تو کچھ۔ ناصر نے کہا، یار دیمی، سیدھے سیدھے بول کے تو ڈر رہا ہے۔ ناصر کی یہ بات سن کر میں تھوڑا غصے میں آ گیا۔ میں نے کہا، تم لوگوں کو پتہ ہے میں کسی شیطانی چیز کے باپ، لیکن جان بوجھ کر ان چیزوں سے پنگا لینا مجھے تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، یار اب چلو بھی، ویسے سردی میں بیٹھ کر آگ سینک وہ تو وہاں گرم انڈے لگا کر بیٹھی ہوں گی۔ ان دونوں کی بات سن کر ہم سب ہنس پڑے۔ ناصر نے کہا، اب چلنا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا، چلو یار، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہاں سے ہمیں شارٹ کٹ لینا تھا، اور وہ بھی اس کھلے سے میدان میں جہاں انگریزوں کا پرانا قبرستان جو کہ بہت دور تک پھیلا ہوا تھا، لگتا تھا کہ یا تو گراؤنڈ قبرستان میں شامل ہو گیا تھا یا پھر قبرستان گراؤنڈ، پر ہم کسی بھی خطرے سے بے خبر اس کی طرف بڑھنے لگے۔ رات کے وقت تو اس جگہ پر بہت زیادہ اندھیرا تھا، صرف دھوبی گھاٹ تک سٹریٹ لائٹس لگی ہوئی تھیں، اور دھند بھی بہت زیادہ تھی اس جگہ پر، کیونکہ ہر طرف میدان ہی میدان تھا، اور کھلی جگہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ہر طرف صرف دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ کر رک گیا اور بولا، ارے لڑکوں رکو، تم کہاں جا رہے ہو؟ میری بات سنو۔ یہ کہہ کر وہ ہم سے بہت دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ہم نے اس کی طرف دیکھا تو ہمیں بلا رہا تھا، لیکن وہ ہم سے دور ہوتا جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی چیز سے ڈرا ہوا ہو۔ بلو نے اس آدمی کو کہا، کیا ہوا چاچو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ آدمی بولا، پہلے آپ سب وہاں سے یہاں آ جاؤ، پھر بتاتا ہوں۔ ہم سب دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف، میں نے کہا، چلو یار اس کی بھی سن لیتا نہیں کیا چکر ہے؟ یہ بول کر ہم سب اس آدمی کی طرف بڑھنے لگے۔ تب عرفان نے کہا، یار مجھے تو یہ کوئی چور ڈاکو لگ رہا ہے، ذرا چنے رہنا۔ میں نے کہا، ارے نہیں، چور ڈاکو اتنے پاگل نہیں ہوتے کہ اکیلے ہی 5 بندوں سے پنگا لیں، اور وہ بھی رنگ بازوں سے۔ اور جب ہم اس آدمی کے پاس ہوئے، اس نے پھر سے ہمیں کہا، تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ اور اس گراؤنڈ کی طرف نے کہا، ہم لوگ دھرم پورہ سے آئے ہیں، اور ہم اس گراؤنڈ سے شارٹ کٹ راستے۔ فوراً سے بولا، نہیں، وہاں سے مت جاؤ، تم لوگ پاگل تو نہیں ہو؟ آدمی کی یہ بات سن کر ہم سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اور پھر اچانک کبھی بلو نے آدمی سے کہا، او چاچو، کوئی نشہ وشہ تو نہیں کیا ہوا؟
یہ نشہ لینے جا رہے ہو؟ آدمی نے کہا ارے تم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے، میں یہاں پاس میں ہی رہتا ہوں، گراؤنڈ میں آئے روز کوئی نہ کوئی خوفناک واقعہ تو یہاں دن میں بھی نہیں گزرتے اور تم لوگ رات کے وقت اس گراؤنڈ میں جا رہے ہو۔ مجھے اس آدمی کی بات میں تھوڑا وزن لگا، میں نے دوستوں کو کہا یار مجھے لگتا ہے کیونکہ مجھے بھی تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے۔ کیا یار دیمی تو بھی اس کی باتوں میں آ رہا ہے؟ یار 10 منٹ کی بات ہے، ہم نے جلدی سے گراؤنڈ پار کر لینا ہے۔ وہ آدمی جلدی سے بولا ارے تم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے، میں نے بھی اسی جگہ پر کسی چیز کو دیکھا، اس وجہ سے میں جلدی سے ادھر آ گیا ہوں۔ ناصر بولا یار سب چپ۔ یہ کہنے کے بعد ناصر نے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا او چاچو اب تو بتا ذرا پھر ہمیں تو نے کیا چیز دیکھی ہے؟ آدمی نے کہا وہ کوئی دلہن کے لباس میں عورت تو کسی جانور کی طرح چلتی ہوئی میرے قریب آ رہی تھی، پھر اچانک مجھے میرے نام سے آواز دی، یہ کوئی عورت نہیں بلکہ کوئی ہوائی چیز، تم لوگ آ رہے تھے، اور زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا واہ چاچا تو صحیح، تمہیں اتنی رات کو بیوٹی آفر دے رہی تھی اور تم ڈرپوکوں کی طرح وہاں سے نکل لیے کہ وہ ایک ہوائی چیز تھی، ارے اتنا ہی ڈر تھا تو کسی حکیم سے علاج، اور چاچو اس کا دلہا بننے کے بجائے تم ہم رنگ بازوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو، کچھ نہیں کر سکتے تھے اس دیمی رنگ باز، کچھ نہیں کر سکتے ہی بلا لیتے، تمہیں اس نے خود ہی بتا دینا تھا دلہا کیسے بنا جاتا ہے۔ سن کر ہم سب ہنسنے لگے، وہ آدمی غصے میں آ گیا اور بولا بکواس بند کرو، بتا رہا تھا اور تم ہو کہ میری طرف سے باہر میں جاؤ تم سب۔ اس آدمی کی یہ بات سن کر بلو نے کہا او چاچا آرام سے، زیادہ فنکاری نکلو، میں تمہیں نہیں معلوم ہم تو خود بڑی ہوائی چیزیں ہیں، کہیں یہ نہ ہو تجھے اٹھا کر ہی رہا تھا کہ میں نے آگے بڑھ کر بلو کو اپنی طرف، یار چھوڑو اس کو، تم اس بیچارے کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو، وہ تو صرف ہمیں سمجھا ہی رہا تھا۔ ناصر نے کہا یار دیمی صحیح کہہ رہا ہے، اب چھوڑو یہ سب باتیں، ہم پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں، چلو۔ میں نے کہا یاروں اوپر کے راستے سے چلے، نے کہا یہ لو، اب رنگ باز بھی ڈر گیا۔ ناصر کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، تبھی میں نے ناصر سے کہا ابے او ڈرپوک ہوگا تیرا پھپھڑ ڈرتا، چلو اب پھر دیکھ دلہن کو بھی۔ بلو نے کہا ارے ہاں پتہ ہے تیرا، اب لڑکی کی اب تو تجھے اٹلی بھی جانا پڑے گا تو وہاں بھی تو آرام سے چلا جائے گا۔ بلو کی اس بات کے بعد وجہ سے ہمیں مشکل سے ہی 10-12 قدم آگے تک نظر آ رہا، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے ٹھنڈ بھی بڑھتی جا، بلو اور ناصر ہم سے تھوڑا آگے چل رہے، بلو اور ناصر چونک گئے، وہ دوڑ کر ہمارے ساتھ چلنے لگے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا یہ کیا ہوا، دو پہلوان تو بلی کی آواز سے ہی ڈر گئے؟ میں نے کہا نہیں یار ہم نے سوچا تمہارے ساتھ ہی گزری اور دھند میں غائب ہو گئی، اور ہم سب ایک پل کے لیے حیرت میں پڑ گئے، اتنے میں کہا ہاں پر وہ کچھ ایسے ہی دھند کی وجہ سے، بلو نے کہا یہ دھند میں، اور اسے دیکھ کر بلو کی یہ بات سن کر توقیر نے کہا ارے تجھے بھی دیکھا ہے کتنا بڑا بلی سے ڈر گیا، بلو پر ہنس بھلا تم لوگ اتنے ڈر کیوں رہے ہو، اور یہ پرانے دور کی باتیں بند کرو کہ بلی نے راستہ جو ہم یہاں سے نہیں جا سکتے بھی گزرتی ہیں تو کیا سب لوگ وہاں سے گزرنا بند کر دیں؟ بلو کی یہ بات، یار بلو صحیح کہہ رہا ہے، اور ویسے بھی اب اتنا، کہا ہاں ٹھیک ہے تو چلو اب آگے بڑھو۔ میں نے کہا یار اب، کہا ہاں چلو میں تو اسے لے کر اور بولوں گا کیچپ ذرا زیادہ ڈال دیں۔ بلو کی بات سن کر سب ہنس پڑے اور اس چیز چلتے رہے، اتنے میں عرفان نے کہا یار مجھے پیشاب، کہا یار اسے دیکھو، بلو بھی عرفان کے پیچھے چلا گیا۔ میں نے اسے آواز دی ارے رنگ بازوں باز آ جاؤ، کوئی نیا چاند نہ روشن کر دینا اس ویرانے میں، پر بلو نے میری بات سن کر انسونی کر دی اور چلا گیا۔ اس میں ہم لوگ ایک سائڈ، پھر سے وہی بلی کے رونے کی آواز سنائی دی اور عرفان بھاگتا ہوا ہماری طرف آیا، سانس پھول رہی تھی اور وہ ڈر سے کانپ رہا تھا، ہم بھی اس کی طرف دیکھ کر جب سے وہ آیا تھا پر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے جلدی سے کہا فانی کیا ہوا ہے وہاں؟ وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا پر اس کے منہ سے باہر ہی نہیں آ رہی۔ ناصر نے ایک سے میرے بازو کو پکڑ تلخ انداز میں ناصر سے کہا ارے تو مجھے تو چھوڑ، کس بات سے ڈر رہا ہے، آرام سے ریلیکس ہو جا، کچھ نہیں ہوگا، تو بس آرام سے کھڑا ہو جا پہلے۔ پیر نے فانی کی کمر پر ہاتھ ملنا شروع کر دیا اور پھر تھوڑی دیر میں بلو بھی آ گیا۔ اس نے جب نہیں یار یہ بھاگتا ہوا آیا ہے کہیں سے اور بہت ڈر کر اپنے ہاتھ ہوئے سے ہلائے اور پوچھا فانی بتا کیا ہوا ہے، کیوں ڈر رہا ہے تو؟ میری طرف دیکھ، ہم سب یہاں ہیں، بتا کیا ہوا ہے؟ عرفان نے کانپتا ہوا ہاتھ پھر سے اس سائڈ پر کرتے ہوئے بہت ہی دھیمے انداز میں، وہاں قبر پر کوئی لمبی سی لڑکی لیٹی ہوئی تھی، میں جب پیشاب میں دھوبی گھاٹ کے، کہا نہیں یار میں سچ۔ بلو نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا چل بھائی رنگ باز اب آگے تیرا کام ہے، چل کر دیکھ لڑکی کیا کر رہی ہے ویران گراؤنڈ میں۔ میں نے کہا یار تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے، یہ جس لڑکی کی بات کر رہا ہے وہ اس کے بتائے گئے 15-16 فٹ اونچی ہے، اور اگر واقعی میں ایسا ہے تو وہ لڑکی نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ بلو نے کہا سیدھا
جلدی سے بولنا تو ڈر گیا ہے۔ میں نے بلو سے کہا ارے تجھے کتنی بار بولوں میں تیرے باپ، لیکن جان بوجھ کر ایسی شیطانی چیز سے پنگا لینا مہنگا بھی پڑتا۔ توقیر نے کہا ہاں دیمی صحیح کہہ رہا ہے۔ بلو نے میری طرف دیکھ کہا ارے رنگ باز ذرا سوچ، اگر وہ ہوائی چیز نہ ہوئی اور واقعی میں لڑکی ہوئی اور وہ۔ بلو کی یہ بات سن کر میں تھوڑا سا لالچی ہو گیا، کیونکہ مجھے بہت سی لڑکیوں سے دوستی رکھنا بہت پسند تھا۔ بس یہی سوچ کر میرا دماغ کچھ دیر کے لیے خراب ہونا شروع ہو گیا اور میں نے بلو کی بات پر غور کرنا شروع کر دیا۔ اور واقعی میں وہ ایک لڑکی ہو اور اسے اپنی شادی سے بھاگ کر آئی ہو تو ایسا موقع دوبارہ نہیں ملنے والا۔ گرل فرینڈ بنایا ہو جائیں گی۔ میں ابھی اپنے دماغ میں ایسے وسوسے کیا ہوا رنگ باز، ابھی سے ہی شادی کے خواب تو نہیں دیکھنے لگ گیا؟ میں نے کہا ارے نہیں میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ بلو نے کہا مجھے پتا ہے بھیڑیے، تیرے دماغ میں سوائے لڑکی کے اور کوئی خیال نہیں آتا۔ تو نے واقعی میں دیکھا تھا کہ وہ لڑکی ہی تھی؟ میں نے کہا ہاں یار دیمی بابا، وہاں لڑکی ہی تھی پر وہ بہت لمبی تھی۔ میں کہا اچھا یار ٹھیک ہے، تو پھر چلتا ہوں۔ کہ کون ہے وہ شہزادی؟ اگر کوئی پنگا ہوا نا تو بہت برا ہونے والا ہے رنگ بازو، تم مجھے مرواؤ گے کسی دن؟ بلو جلدی سے مسکراتے ہوئے بولا ارے نہیں، تجھے کچھ نہیں ہونے والا، تو چیز ہے جو صرف لڑکیوں پر ہی عاشق ہوتی۔ یہ کہہ کر میں اس کی طرف جانے لگا جس طرف عرفان کو لڑکی نظر آئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں اپنے دوست سے اوجھل ہو گیا اور ان قبروں کی طرف دیکھنے لگا، پر مجھے وہاں کوئی لڑکی۔ میں نے اسی جگہ کھڑے ہو کر اپنے دوستوں کی طرف کر کے آواز لگائی ابے رنگ بازو، یہاں تو کوئی لڑکی نہیں ہے۔ میرے دوست دھند کی وجہ سے نظر تو نہیں آ رہے تھے پر ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ مجھے دور سے ہی کہہ رہے تھے ذرا صحیح طرح ادھر ادھر دیکھ، لڑکی وہیں ہوگی۔ میں تو ڈر رہا تھا اور میرے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے تھے، پر اپنے دوستوں کے سامنے ہیرو بننے کا شوق مجھے، اور اوپر سے لڑکی کی دوست، اس لیے میں نے تھوڑا اور آگے جانے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑا اور آگے چلا گیا، سی آواز آئی جیسے کوئی بلی رو رہی ہو۔ ڈر کی لہر دوڑ گئی۔ ہم اکیلے گھر سے باہر یا کسی سنسان جگہ پر سے گزر رہے ہوں اور اچانک سے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، جسم میں اچانک ایک سنسناہٹ سی ہونے لگے، تو سمجھ لو کہ تم کسی شیطانی چیز پر سے وہ بلی کے رونے کی آواز بھی ہو کے آرام سے اپنی کن پٹی کانپتی ہوئی گردن اپنے دائیں جانب پھر بائیں جانب گھما کر دیکھا، آس پاس سوائے قبروں کے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک سے سب گیا تھا اور بلی کی آواز بھی بند ہو گئی تھی۔ خاموشی ہو گئی تھی کہ مجھے بھاری سی دھمک کی آواز تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اونچی سی جگہ سے زمین پر چھلانگ لگائی ہو۔ میں نے جلدی سے چونک کر اس طرف دیکھا جس طرف سے آواز آئی تھی، پر وہاں مجھے کوئی نظر نہیں آیا، اور جیسے ہی میں نے واپس مڑ کر قبروں کی طرف دیکھا تو اچانک اپنے سامنے چند قدم کے فاصلے پر ایک لڑکی نظر آئی کہ ایک لاش کو سامنے رکھ کر اس کے پاس ایک قبر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لاش پر جھک کر رو رہی ہے، جس کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، پر جیسے ہی میں نے غور کیا تو وہ رو نہیں رہی تھی بلکہ اس لاش کا گوشت اپنے ہاتھوں سے نوچ کر کھا رہی تھی، جو کہ اس کے سامنے پڑی تھی۔ ایسی نہیں تھی جیسے عرفان نے بتایا، تو اس کا قد اتنا لمبا تھا اور نہ ہی یہ کسی دلہن کے لباس میں بلکہ یہ ایک سفید سے لباس میں ملبوس، اور تھوڑی ہی دیر میں مجھے کسی کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا پر کوئی نہ تھا، لیکن پھر مجھے احساس آ رہی ہے وہ جانوروں کی طرح اس لاش کا گوشت کھاتے ہوئے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہی۔ پوری طرح سے اتنا ڈر گیا تھا کہ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا پورا جسم بے جان ہو چکا اور دل و دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ اتنے میں مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو مجھے دھند میں ہلکی سی پرچھائی دکھائی دی، پر وہ لیکن کون تھا یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کیونکہ وہ مجھ سے تھوڑا دور کھڑا ہوا تھا۔ تبھی بھاری سی آواز میں کسی کے ہنسنے کی آواز مجھے اس لڑکی کی طرف سے آئی۔ میں نے فوراً لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ بھی وہاں نہیں تھی اور نہ ہی وہ لاش تھی جسے وہ کھا رہی تھی۔ یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، جیسے کہ میں جاگتے ہوئے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن ہنسنے کی آواز وقفے وقفے سے میرے آس پاس سے آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے جو کہ میرے قریب آ کے ہنستا ہے، اور جیسے ہی میں اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ کہیں چھپ جاتا ہے۔ میں نے سوچا یہ شاید مجھے صرف تنگ ہی کرنا چاہ رہا ہے۔ میں قبروں کے بیچ سے ہوتا ہوا واپس جانے لگا تو تبھی اچانک سے کسی نے پیچھے سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اسی وقت مجھے لگا کہ میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ میں نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہی لڑکی میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس بار میں اس کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گیا کیونکہ اس کا چہرہ پوری طرح سے جلا ہوا تھا اور اس کے بازو عام انسانوں سے زیادہ لمبے تھے۔ میں ابھی اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کان کے پاس آ کر کہا چلے جاؤ یہاں سے ورنہ مارے جاؤ گے آج۔ میں نے جلدی سے پیچھے کی طرف دیکھا پر کوئی نظر نہیں آیا، اور جیسے ہی میں نے واپس لڑکی کی طرف منہ کیا تو اس لڑکی نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا، جس کی وجہ سے میرا سر چکرا گیا اور وہ لڑکی زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کی شکل پوری طرح سے ڈراؤنی ہو چکی تھی۔ جب اس نے اپنے بالوں کو چہرے سے ہٹایا تو اس کے پورے چہرے پر آنکھیں
कहीं आंखें थी। ऐसी डरावनी चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं अपने गाल को मलता हुआ पीछे हट रहा था क्योंकि अब मैं समझ गया था कि ये कोई शैतानी चीज है और आज ये मुझे नहीं छोड़ने वाली। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की की तरफ देखते पीछे की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक से किसी ने मेरे पाँव को पकड़ लिया। मैंने अपने पाँव की तरफ नजर मारी पर मुझे कोई नजर न आया, पर ऐसा लग रहा था कोई मेरी टांगों को दोनों हाथों से बहुत मजबूती से पकड़कर इनसे लिपटा हुआ है, पर वो नजर नहीं आ रहा था। तभी वो लड़की मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पूरी तरह से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी सारी कोशिश बेकार जा रही थी क्योंकि किसी ने बहुत ताकत से मेरे दोनों पाँव एक जगह साकित कर दिए थे। मैंने अपने दोस्तों को आवाज देने की कोशिश की लेकिन डर के मारे आवाज भी नहीं निकल रही थी और वो लड़की अपनी उंगलियों को चाटती हुई मेरी तरफ बहुत ही आराम से आ रही थी। इसकी शक्ल तो पूरी तरह मनहूस हो गई थी, जिसको तो मैं कभी ख्वाब में भी दोबारा ना देखूं। इस वक्त सिर्फ मुझे यही लग रहा था कि आज तो मेरा काम तमाम होने वाला है। मैं इसकी शक्ल को नहीं देखना चाह रहा था, इस वजह से मैंने नजरें नीचे की और मैंने जल्दी से आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। इतने में मेरी नजर अपने पाँव की तरफ पड़ी तो मुझे अपनी टांगों के पास एक सर नजर आया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पाँव में कोई बैठा हुआ है और इसी ने मेरी टांगों को पकड़ा हुआ है, जबकि पहले अपने पाँव छुड़ाते हुए मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने हिम्मत करके इसके बाल पूरी ताकत से नोच डाले और जैसे ही मैंने इसके बाल नोचे इसने खौफनाक सी चीख मारी और फौरन मेरे पाँव को छोड़ दिया। फिर क्या था, मैंने कोई कब्र नहीं देखी और ना ऊंचा नीचा रास्ता देखा और कब्रों के ऊपर पाँव रखता हुआ वहां से भाग निकला। मैं इस कदर अंधाधुंध भाग रहा था कि भागते हुए मैं इरफान से जा टकराया और हम दोनों जमीन पर गिर गए। मैं फिर जल्दी से उठा और भागने लगा। बिल्लू ने जल्दी से मुझे पकड़ लिया और पूछा, अबे कहाँ भागने लगा है? मैंने बिना देखे ही अपने आप को छुड़ाने के चक्कर में बिल्लू के मुंह पर 2-3 मुक्के मार दिए, जिससे इसकी नाक से खून बहने लगा। इतने में तौकीर और इरफान ने जल्दी से मुझे पकड़कर झंझोड़ा। तभी मुझे पता चला और ये तो मेरे दोस्त हैं। फिर मैं पागलों की तरह इनके चेहरों पर हाथ फेरने लगा और बार बार इनके नाम लेने लगा। इन्होंने मुझे कहा, अरे क्या हुआ है तुझे और तूने बिल्लू को क्यों मारा? अंधा हो गया था क्या? मैंने बिल्लू की तरफ देखा तो बिल्लू अपनी शर्ट से अपनी नाक को साफ करते हुए डरे हुए अंदाज में मेरी तरफ देख रहा था। मैं बिल्लू के पास जाने लगा तो बिल्लू मुझसे डर के पीछे हट रहा था। मैंने कहा, यार सॉरी, देख मुझे पता नहीं था तू है, मैं तो बस अपने आप को छुड़ा रहा था, तो इसी अफरा तफरी में बस मुझसे गलती हो गई यार। बिल्लू ने गुस्से से कहा, वहीं रुका रहा, मेरे पास ना आना, जो तूने करना था कर दिया, बस अब नहीं आना वरना मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। बिल्लू की ये बात सुनकर मैंने कहा, चल यार ऐसा कर तू भी मार ले मुझे, पर ऐसे गुस्से नहीं कर, तुझे पता है ना तुम लोग तो मेरी जान हो और मैं वाकई में शर्मिंदा हूँ, इसीलिए तुझे बोल रहा हूँ, चल मेरे मुंह पर पंच मार। बिल्लू ने कहा, नहीं मैं तेरी तरह पागल नहीं हूँ कि पहले हथौड़े जैसा पंच मार कर तेरा थोबड़ा सुझा दूं बाद में सॉरी बोलने लगूं, लेकिन फिर भी तू हमारी जान है। पर रंगबाज तू ये बता दे कि ये अंधों की तरह तू जा किधर रहा था? मैंने कहा, यार इरफान की बात सच थी कि वो लड़की वाकई में कोई डरावनी चीज है और ऐसा लगता है कि वो एक नहीं बल्कि 2 चीजें हैं। बिल्लू ने कहा, अच्छा इसका क्या मतलब है? तू इनसे डर के भाग रहा था? मैंने कहा, हाँ यार इसने तो आज मुझे मार ही देना था, वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने फौरन आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और इससे जान छुड़ा ले, वरना आज शायद तुम्हें मैं जिंदा नजर ना आता। बिल्लू ने डरते हुए सब दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब हमें अब जल्दी से इधर से निकल जाना चाहिए, वरना ये ना हो कि वो चीजें तेरे पीछे यहाँ भी आ जाएं। बिल्लू की ये बात सुनकर इरफान, नासिर और तौकीर भी पूरी तरह डर गए। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि किसी के भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमारी तरफ भागते हुए आ रहा है। नासिर ने कहा, यार तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कोई हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा है? मैंने कहा, यार आवाज तो आ रही है। इतने में तौकीर एक साइड पर देखते हुए कहा, यार वो खंबा पहले तो यहाँ नहीं था, वो देखो जरा। जब हम सब ने तौकीर की बताई गई साइड पर देखा तो वहाँ वाकई में एक बड़ा सा खंबा दिखाई दे रहा था जो कि पहले नहीं था। हम सब दोस्तों की नजरें इस खंबे पर टिकी हुई थी। मैं इस खंबे को देखता हुआ थोड़ा आगे चला गया तो ऐसे लगा वो खंबा नहीं बल्कि कोई बिना शाखों की कोई दरख्त जैसा लग रहा है जो कि हमसे कुछ फासले पर था, पर धुंध की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इस दौरान मेरे दोस्त भी दूर खड़े इस खंबे की तरफ देख ही रहे थे। तभी मैं वापस अपने दोस्तों की तरफ आते हुए इनको इस दरख्त के बारे में बताने ही वाला था कि मेरी नजर अपने दोस्तों की तरफ पड़ी तो मुझे कुछ अजीब लगा क्योंकि मुझे इनकी तादाद में फर्क लग रहा था। मैंने दोबारा अपनी आंखें मलते देखा तो मुझे नासिर, इरफान, बिल्लू और तौकीर के साथ कोई और भी खड़ा हुआ दिखाई दिया जो बिल्कुल इनसे एक कदम पीछे खड़ा इस खंबे की तरफ देख रहा था। मैं ये देखकर हैरान हो रहा था कि ये 5वां बंदा कौन है जो इनके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि धुंध में दूर से चेहरे पहचाने नहीं जा रहे थे, लेकिन तादाद
تعداد میں واضح 5 لوگ کھڑے نظر آ رہے تھے۔ تبھی میں نے وہیں سے کھڑے ہو کر اپنے دوستوں کی آواز دی، ارے اور ڈھکنو، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جب میرے دوستوں نے اس کی طرف دیکھا تو ان کے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی نہیں تھا بلکہ میری ہی شکل میں کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور میرے دوست حیرت سے کبھی اس بندے کی طرف دیکھتے تو کبھی میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا، ارے کیا دیکھ رہے ہو، وہ بندہ کون ہے؟ تبھی توقیر نے باقی دوستوں سے کہا، ارے دیوی، تو وہ آ رہا ہے، تو یہ کون ہے پھر؟ اتنے میں سب دوست اس بندے سے ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے۔ تبھی میں جلدی سے اپنے دوستوں کی طرف بڑھتا ہوا ان سے کہہ رہا تھا، کیا ہوا، کون ہے وہ؟ اتنے میں اس بندے نے ناصر کو گلے سے پکڑ لیا اور ایسے اوپر اٹھایا جیسے ناصر کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ جب میں اس سے کچھ قدم دور تھا تو میں بھی اس کی شکل دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو بالکل میرے ہی جیسا ہے۔ اس دوران ناصر اپنے ہاتھ پیر چلا کر خود کو اس بندے سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ناصر اس کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے جلدی سے بھاگتے ہوئے اس بندے کو دھکا مارا، جس سے وہ بندہ گر گیا اور ناصر بھی اس کی پکڑ سے چھوٹ گیا۔ تبھی توقیر نے جلدی سے ناصر کو اٹھا کر کھڑا کیا۔ اتنے میں اس شیطانی بندے نے عرفان کو پکڑنا چاہا۔ بلو نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس بندے کے منہ پر تھپڑ مارنے کی کوشش کی تو اس نے بلو کو پکڑ لیا اور اس کو زمین پر لٹا کر اس کا گلا دبانے لگا۔ توقیر نے بھی ہمت کر کے اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر بلو کی گردن سے ہٹانا چاہا، پر وہ بلو کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر پوری طاقت سے اس بندے کے منہ پر لات ماری تو اس نے بلو کو چھوڑ دیا اور میری طرف اٹھ کر آیا، اور میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے آرام سے پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ میری طرف گھراتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ اسی دوران میں نے توقیر کو کہا، ارے ادھر آؤ رنگ بازو، یہ تمہارا باپ میرے پیچھے پڑ گیا ہے، سارے ایک ساتھ حملہ کر دو اس پر۔ اتنے میں بلو نے پتہ نہیں کہاں سے اینٹ اٹھائی اور بھاگتے ہوئے اس کے سر پر پیچھے دے ماری، اور جیسے ہی اینٹ اس کے سر پر لگی تو اس نے اتنی خوفناک آواز نکالی کہ ہم سب میں خوف کی لہر دوڑ گئی، اور وہ زمین پر بیٹھ کر اپنے سر کو پکڑ کر چیخنے چلانے لگا جیسے کہ اس کی جان ہی نکل گئی ہو۔ ابھی ہم اس کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں عرفان نے واپس دھوبی گھاٹ کی طرف بھاگتے ہوئے کہا، ارے وہ دیکھو، وہ کیا ہے؟ ہم نے جب اس کی بتائی ہوئی جگہ کی طرف دیکھا تو جسے ہم کھمبا یا درخت سمجھ رہے تھے وہ کوئی اور ہی چیز تھی جو ہماری طرف تیزی سے بڑھتی ہوئی آ رہی تھی۔ اب ہم بے بس ہو چکے تھے، کیونکہ اس 5ویں بندے سے لڑتے ہوئے ہمیں ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ وہ ہماری طرح ہی نظر آ رہا تھا، بلکہ وہ صرف ایک رنگ باز کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن وہ لمبی سی بلاں کیا تھی اور وہ ہمیں کیا کر دیتی ہمیں نہیں پتا تھا۔ ہماری تو اس کو دیکھتے ہی جان نکل رہی تھی، اور وہ ہمیں کیا کر دیتی۔ کھمبے نے بڑا سا کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور وہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ عرفان ڈرپوک ضرور تھا، پر اس نے بھاگتے ہوئے ہمیں یہ سمجھا دیا تھا کہ اب اگر ہم یہاں کھڑے رہے تو مر جائیں گے۔ عرفان بھاگتا ہوا ہم سے کافی دور نکل گیا تھا۔ تبھی ناصر نے عرفان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے رک جا ڈرپوک، کہاں جا رہا ہے؟ لیکن عرفان نے کسی کی ایک نہ سنی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے بھاگ گیا۔ ابھی میں عرفان کی طرف دیکھ کر واپس پلٹا ہی تھا کہ اتنے میں مجھے اس کھمبے نما چیز کے پاس سے کوئی چیز جانور کی طرح بھاگتی ہوئی ہماری طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ میں اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ ناصر، بلو اور توقیر میرے سر کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک مجھ سے دور ہٹنے لگے، اور جب میری نظر ان پر پڑی تو میں نے حیرت سے کہا، ارے وہاں کیوں جا رہے ہو؟ وہ کوئی چیز بھاگتی ہوئی ادھر ہی آ رہی ہے، لیکن یہ تینوں دوست اس طرح مجھ سے دور ہو رہے تھے جیسے میں ان کے لیے کوئی جن ہوں، اور جیسے ہی وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر گئے تو بلو نے ڈرے ہوئے انداز میں اپنی کانپتی ہوئی انگلی میرے سر کی طرف کرتے ہوئے کہا، وہ تیرے پیچھے ہے۔ بلو کی یہ بات سن کر جیسے ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے پورے جسم میں ایک وحشت کی لہر دوڑ گئی۔ اسی وقت میرے پورے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ڈر سے میری حالت ایسی ہو گئی کہ میری زبان تک کانپنے لگی، اور میری زبان سے کوئی الفاظ بھی نہیں نکل رہا تھا، کیونکہ میرے پیچھے وہی قبرستان والی لڑکی کھڑی ہوئی تھی جو کہ بہت ہی لمبی تھی اور بہت ہی بھیانک شکل میں جھک کر مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے سارا کچھ بھول گیا اور جو کہ ابھی ہمارے ساتھ ہو چکا تھا۔ میں نے اس کو دیکھتے ہی میں نے فوراً پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن میری کانپتی ہوئی ٹانگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے میرا پورا جسم ہی اپنے قابو میں کر لیا ہے، کیونکہ اس کا کافی ساری آنکھوں والا بھیانک چہرہ بالکل میرے چہرے کے پاس ہی تھا، اور وہ جیسے جھک کر مجھے دیکھ رہی تھی جیسے وہ مجھے اپنے خونخوار دانتوں سے چبا جائے گی۔ ابھی میں بے بسی کی حالت میں اس کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہ جس بندے کو ہم نے پیٹا تھا وہ اپنا ہاتھ اپنے سر کے پیچھے رکھ کر چلتا ہوا آیا اور اس لڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تب اس منحوس لڑکی نے اس بندے کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کے سر سے ہٹایا تو اس کا سر بری طرح پھٹا ہوا تھا۔
اسی لڑکی نے اپنی زبان سے بندے کے سر کو چاٹا اور پھر اچانک غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے بھیانک آواز میں چلائی اور تبھی اس نے اپنے خوفناک پنجے سے میرا سر پکڑ لیا۔ اس کے نوکیلے ناخن میرے سر میں چبھ رہے تھے۔ پھر اس نے اپنی گندی سی کالے رنگ کی زبان باہر نکالی اور اسی وقت دل میں اللہ سے توبہ کرتے ہوئے دعا کرنے لگا، اور میں نے اللہ سے دعا میں کہا، میرے اللہ مجھے آج بچا لو، میں دوبارہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کروں گا، میں ہمیشہ اچھا انسان ہی بن کر رہوں گا، بس آج مجھے بچا لو۔ مجھ سے آیت الکرسی بھی نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ یہ کہنے کے بعد میں نے دل میں ہی آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کرنے لگا کہ اچانک کہیں سے ایک بڑا سا پتھر آیا اور اس شیطانی لڑکی کے منہ پر لگا، جس سے شاید اس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی اور وہ چلاتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے آج بھی اس کی وہ خوفناک چیخیں یاد ہیں۔ جیسے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا تو میرے منہ سے فوراً آیت الکرسی واضح نکلنے لگی۔ تبھی ایک دو اور پتھر آئے اور وہ بھی اس کے منہ پر لگے، اور ان پتھروں کے لگتے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور چیخنے لگی۔ اس دوران وہ جو شیطان بندہ اس کے پاس کھڑا تھا، اس کی شکل بھی بھیانک ہو گئی، اور جیسے ہی اس بندے نے اس لڑکی کو چھونے کی کوشش کی، اس شیطانی لڑکی نے اس بندے کو دور دھکا دے دیا، جس سے وہ دور جا گرا۔ تبھی میں نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا تو وہ زمین سے پتھر اٹھا کر اس منحوس لڑکی کو مار رہے تھے۔ اسی دوران میں آیت الکرسی پڑھتا ہوا اپنے دوستوں کی طرف بھاگا۔ میں نے اونچی آواز میں اپنے دوستوں سے کہا، جلدی بھاگو یہاں سے، رکنا مت، جلدی کرو۔ میری یہ بات سن کر ناصر، بلو اور توقیر کلمے پڑھتے ہوئے ایسے وہاں سے بھاگے کہ ہم نے مڑ کر دوبارہ پیچھے نہیں دیکھا کہ وہ چیزیں ہمارے پیچھے کہاں تک آئیں اور کہاں تک نہیں، لیکن ہم ایسے بھاگ رہے تھے کہ اپنے گھر میں بھی بھاگ کر داخل ہوئے، اور جیسے ہی ہم گھر پہنچے تو ہمیں ایسا بخار چڑھا کہ 5 دن تک ہم میں سے کچھ لوگوں کو صحیح سے ہوش بھی نہیں آ رہا تھا، جس میں سے بلو اور ناصر سرفہرست تھے۔ باقی تو جلدی ہی ٹھیک ہو گئے تھے۔ چھٹے دن جا کر ہماری طبیعت ٹھیک ہوئی، اور 7ویں دن جب ہم لوگ اکٹھے ہوئے تو بلو نے کہا، سنا بھائی رنگ باز، اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، یار سب کچھ ٹھیک ہے، پر میرے گال پر تھوڑی تھوڑی جلن سی ہو رہی ہے۔ بلو نے کہا، ابے تجھے تو اس پاگل کے بچے نے مارا ہی نہیں تھا، تو پھر تیرے گال پر کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، یار مجھے اس رنگ باز نے نہیں مارا، بلکہ اس لڑکی نے تھپڑ مارا تھا، جس کو میں شہزادی سمجھ کر قبروں کے پاس ملنے گیا تھا۔ ناصر نے کہا، پر وہ شہزادی کیسی تھی؟ تو نے یہ تو بتایا ہی نہیں۔ میں نے اپنے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ابے کمینے، اب تجھے میں کیا بتاؤں، وہ شہزادی کم اور پہلوان زیادہ تھی، سالی کا ہاتھ بہت بھاری تھا، مجھے تو رات میں سورج نظر آنے لگا تھا۔ توقیر نے کہا، چل کوئی بات نہیں، تو اس کے تھپڑ کو پیار کی نشانی ہی سمجھ لے۔ توقیر کی یہ بات سن کر ہم سب خوب ہنسے۔ اتنے میں عرفان نے کہا، یار کاش ہم اس آدمی کی بات مان لیتے۔ بلو نے کہا، ہاں یار وہ بیچارہ صحیح کہہ رہا تھا، اور ہم اس کو ہی ٹھوکنے کے چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ توقیر نے کہا، یار یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ جب بھی کوئی بڑا کسی قسم کا کوئی رسک لینے سے منع کرے تو ہمیں اس کی بات مان لینی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے لیے بہتر ہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ بلو نے کہا، یار بات 100% درست ہے، لیکن ذرا سوچو، اگر ہم وہاں نہیں جاتے تو ہمارے اس دیمی رنگ باز کو اس شہزادی کے پیار کی نشانی کیسے ملتی؟ یہ کہتے ہوئے بلو اپنے گال پر ہاتھ لگا کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ بلو کی بات پر ہم سب پھر سے زور زور سے ہنسنے لگے۔